بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اے پی پی ٹی وی کے پروگرام قرآن کا سفر کے اس نیو سیزن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بلا تاخیر خواتین و حضرات، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر فلسفہ حج اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں جو آج کی ہماری ضرورت بھی ہے، وہ ہم اپنے آنے والے ان مہمان کے ساتھ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بنے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی خوبصورت مدلل گفتگو کرنے کے مالک ہیں اور اپنی گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کی مہارت رکھتے ہیں، جناب علامہ امین شہیدی صاحب۔ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آمین۔ سورہ حج کی آیت سے ہم آغاز کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان بندہ قربانی کرتا ہے تو نہ ہی اس جانور کا خون نہ ہی اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، بلکہ فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہاری طرف سے مجھے صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو علامہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تقویٰ پہنچنے والے تو اور بھی بے شمار احکامات ہیں، تو ایک معصوم جانور کو ذبح کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، وہ بتائیے گا۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم تقویٰ والے ہیں، کیونکہ پورا سال اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، جبکہ وہ بھی تقویٰ کے قریب ترین چیزیں لے کر جاتی ہیں، تو صرف قربانی کر اس گوشت کو جو ہے فریج میں رکھ کر ہم سمجھے ہم نے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کر لیا، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ بہت خوب شاہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی ٹیم کا بھی، جزاک اللہ۔ کہ آپ بڑا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، موضوع بھی اپنی اہمیت کے اعتبار سے میرے خیال میں جو جتنے دینی موضوعات ہیں ان میں شاخص ترین اور بہترین موضوع ہے۔ اس حوالے سے بہترین ہے کہ اس موضوع کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے اور روح عبادات سے ہے، اور جتنے اسرار، جتنے راز، جتنی حکمتیں حج اور حج سے متعلق عبادات کے اندر ہیں، باقی عبادات میں بہت کم ہیں۔ اس اعتبار سے حج کے فلسفے کو، حج کے تمام اعمال اور افعال اور جو مناسک ہیں ان کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت باقی تمام اعمال کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے جب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جب آپ دیتے ہیں تو اس قربانی کو صرف ایک جانور کے ذبح کے عمل کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنا شروع کر دیتے کہ بارالہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کیوں کروں، تو وہاں پر اطاعت والا پہلو پر کہیں نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اطاعت محض ہے، اور وہی اطاعت محض انسان کو کمالات کے اس درجے تک پہنچاتی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے انسان کے ساتھ۔ اور عبادات ساری کی ساری اطاعت کی بنیاد پر ہیں۔ اگر عبادات ہوں، اطاعت نہ ہو، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عمل عبادت ہو تو اس میں اطاعت کا پہلو بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم یہاں پر خلط کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر عبادت اطاعت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں میں ہماری نیت خدا کے حکم کی تعمیل اور تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ عمل عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہو اور اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت آپ کو کسی مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس اعتبار سے جہاں قربانی کی بات آئے گی، وہاں پر سب سے پہلا مرحلہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا اگر حکم ہے تو پھر اس حکم پر میں نے عمل کرنا ہے، چاہے وہ میرے بیٹے کی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر چون و چرا نہیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے بھی ہوں، وہ میرے بیٹے ہیں، وہ میرا بیٹا کیوں، کسی اور کا بیٹا کیوں نہیں، کوئی بھیڑ کیوں نہیں، کوئی اور جانور کیوں نہیں، میرا بیٹا ہی کیوں، اور وہ بھی اس عمر میں۔ ٹھیک۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا خود سب سے پہلا موضوع ہے۔ اس کے بعد جب قربانی کی بات آئے گی، آج ہم جب قربانی کرتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی تقلید ہم کرتے ہیں اور اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے پیچھے جہاں پر اطاعت کا پہلو کار فرما ہے، جہاں پر عبادت کا پہلو کار فرما ہے، وہیں پر
جب آپ ایک جانور کا خون بہاتے ہیں یعنی اس کا گلا کاٹتے ہیں تو یہ ہے قربانی. اس قربانی کے نتیجے میں آپ کے گھر، آپ کی فیملی، آپ کی پریکٹیکل لائف میں سے بہت ساری نحوستیں دور ہوتی ہیں، بہت ساری مشکلات کا ازالہ ہوتا ہے، جو ہمیں نہیں نظر بہت آتی. ساری آزمائشات جنہوں نے آنا ہے ان آزمائشات کا راستہ رک جاتا ہے. نتیجتاً وہ خون بہانا آپ کو بہت ساری مشکلات سے نجات دیتا ہے. اگر آپ باقی ادیان میں بھی دیکھیں یا باقی اقوام میں دیکھیں تاریخ میں تو آپ کو یہ قربانی والا عنصر ہر قوم میں نظر آتا ہے. ایک تصور ہے کہ اس قربانی کے نتیجے میں بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس قربانی کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے، اس قربانی کے نتیجے میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. طریقے الگ ہیں لیکن ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اصل ہے اور ایک ہے اس کی نقل. جب تک اصل نہ ہو نقل نہیں ہوتی. ٹھیک. اصل اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کرنا ہے. آپ نے اگر اللہ کو قبول نہ بھی کیا تب بھی آپ اس کی کوئی نقل کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں انسانی معاشرے کے اندر طول تاریخ میں. اس کا مطلب ہے وہ جو اصل ہے وہ وہی ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. لہٰذا جب اللہ حکم دیتا ہے کہ فلان جانور کی قربانی کرو تو وہ جانور انسان کے لیے ہے، انسان اس جانور کے لیے نہیں ہے. صحیح. اس جانور کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کا حصہ بنے. آپ دیکھیں نبات، حیوان اور انسان. نبات آپ کے جڑی بوٹیاں، آپ کے پھل فروٹ، آپ کا گندم، آپ کی مکئی، جو زمین سے اگنے والی چیز ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ بیج آپ جب زمین پر بوتے ہیں تو وہ ہریالی کی صورت میں اگے اور اس پر پھل لگے، وہ اس کا کمال ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ گر جائے، ضائع ہو جائے تو اس کمال کو فنا ہے، اس کمال کو زوال ہے. لیکن اگر وہ کوئی جانور کھا لے اور وہ کسی جانور کے وجود کا حصہ بن جائے تو اس کو کمال حاصل ہو گیا. جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. اب وہی جانور اگر حلال ہے، اگر وہ خود بخود مر جائے اور کیڑوں کی خوراک بن جائے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. لیکن اگر وہی جانور انسان کا جو برتر مخلوق ہے اس کی خوراک بن کر اس کے وجود کا حصہ بنے تو اس کی خلقت کا مقصد پورا ہو گیا، وہ کمال تک پہنچ گیا. ٹھیک. اسی طرح سے انسان ہے. انسان جب اپنی زندگی مادی چیزوں کے لیے خرچ کرے تو کمال کے مرتبے سے وہ محروم ہے. لیکن اگر اسی زندگی میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی اطاعت میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے تو وہ اپنے اس کمال کے مرتبے تک پہنچا ہے. تو اس لیے جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور پر ظلم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کو اس کمال تک پہنچنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں. وہ انسان کے وجود کا حصہ بنتا ہے. اور دوسرا جو پہلو تھا علامہ صاحب کہ تقویٰ کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی کہ اب ہم قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں بکرا یا کوئی بھی جانور، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا تقویٰ اللہ تعالیٰ کو پہنچا کہ نہیں؟ کوئی کرائٹیریا اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ اگر انسان قربانی کرتا ہے اور اس قربانی کا گوشت بجائے اس کے کہ خود کھائے، غریب غربا کو، مستحقین کو، ایسے لوگوں کو جن کو سال بھر میں گوشت نہیں ملتا، ان تک اگر پہنچاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ جب یہ کام کرتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. جب کسی کو پتہ نہیں چلتا تو اب وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ اس کو اس بات پر خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے. اگر دوسروں کو پتہ نہ چلنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اندر درد محسوس ہوتا ہے، لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ میں نے یہ قربانی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے قربانی کی ہے. لیکن اگر لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر اپنے عمل کو لوگوں سے چھپا کر وہ اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہا، بتا نہیں رہا، اور لوگوں کو پتہ نہ چلنے سے اس کو ایک تسکین مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، سرور کا احساس مل رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اس لیے لوگوں کو نہیں پتہ چلا اور یہی میری نجات کا ذریعہ ہے، تو وہ اپنے اندر جھانک کر پتہ چلا سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل واقعی خدا کے لیے وہ ملنے والی تسلی اصل میں اس کے لیے وہ اشارہ اس ہے. کے اندر کا اطمینان، اندر کا سکون. اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی قربت چاہیے. جو اللہ کے لیے کرے گا اس میں لوگوں کو پتہ چلے تو اس کو اندر سے بے چینی ہوگی کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، لوگ کیوں بات کر رہے ہیں. لیکن جب وہ لوگوں کے لیے کرے گا، لوگ اگر اس کی تعریف نہ کریں تو اس کو تکلیف ہوگی کہ میں نے یہ کام کیا تھا تو لوگ تعریف کیوں نہیں کر رہے. اس لیے جب وہ لوگوں سے تعریف
اور تمجید کی توقع رکھے گا اور اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، انتظار کی کیفیت، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کیا تھا۔ علامہ صاحب آج کل تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جی دکھاوے کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص مہنگا ترین جانور لیتا ہے، لاکھوں روپے کا، ملینز کا اگر لیتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہونی چاہیے؟ تنقید کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں کہ آپ کسی غریب کی شادی کروا دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھی جاتی بات کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ بڑا عمل ہے یا چھوٹا عمل ہے، سستا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں سستے اور مہنگے کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اندر کی اس کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری احادیث بتاتی ہیں نا کہ بعض اوقات ایک نیک عمل اگرچہ بالکل چھوٹا عمل ہے لیکن بڑے بڑے اعمال پر وہ بھاری ہے، اس لیے کہ اللہ نے مقدار نہیں دیکھنی بلکہ آپ کے اندر کی کیفیت دیکھنی۔ وہ جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کی جنگ میں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، ثقلین یعنی تمام عالم، ٹھیک ہے، ان سب کی عبادت پر بھاری ہے۔ ایک ضربت کی اگر آپ مادی قیمت لگانا چاہیں تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، لیکن جب اس عمل کے پیچھے، اس ضربت کے پیچھے نیت آپ دیکھتے ہیں تو وہ نیت آپ کو بتاتی ہے کہ عمل چاہے چھوٹا یا بڑا، اگر نیت پاکیزہ ہے اور اللہ کو پسند ہے تو وہ ساری مخلوقات مل کر عبادت کریں، اس سے ایک اس ضربت کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی مقدار شرط نہیں ہے، کبھی بھی قیمت شرط نہیں ہے۔ آپ چاہے 10 لاکھ کا جانور لیں، چاہے 10,000 کا جانور لیں، اللہ کی بارگاہ میں جو قیمتی ہے وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے۔ آپ سورہ دہر میں، سورہ انسان میں جو آیات اہل البیت کے حوالے سے آئی ہیں، آپ سید ہیں تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا زیادہ اندازہ ہے باقیوں کی نسبت، کہ جو آیات اتری ہیں ان میں اہل البیت کے گھرانے کی فضیلتوں کو اور ان کے دیے ہوئے اس جو کی روٹی کی تعریف ہے۔ بے شک وہ روٹی کیا تھی؟ یعنی اہل البیت نے، پنجتن پاک نے روزہ رکھا، پہلی رات افطار کرنے کا موقع آیا، فقیر آیا فقیر کو دے دیا، مسکین آیا مسکین کو دے دیا، یتیم آیا یتیم مسکین اسیر، 3 راتیں ان کو دے دیں، خود بھوکے رہے۔ تو آیات اتری اور آیات بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، تسلسل کے ساتھ۔ اب سوال ہے کہ انہوں نے جو روٹی دی تھی اس روٹی کی کیا قیمت تھی؟ کیا سونے کی بنی ہوئی روٹی تھی؟ ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی روٹی تھی؟ وہی دانے کی اگر آج کے اور وہ بھی جو کی روٹی تھی، اس زمانے میں جو کی روٹی سستی ہوتی تھی اور گندم کی روٹی مہنگی۔ گندم کی چونکہ میٹھی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، جو کی روٹی سخت ہوتی ہے، چبائی نہیں جاتی، کھائی نہیں جاتی، اور اہل البیت وہ والی کھاتے تھے۔ اب وہاں پر اس روٹی کی قیمت اگر آپ آج کی مارکیٹ کے حساب سے دیکھیں، 25 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹوٹل 25 روپے۔ اس 25 روپے کی روٹی کے عوض اگر آیات کی ایک پوری سیریز نازل ہوتی ہے ان کی شان میں اور ان کی بزرگی میں، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کے عمل کی مقدار کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے اندر موجود اس پاکیزگی اور اخلاص کا موضوع ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ خواتین و حضرات، یہاں ہم لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر۔ علامہ صاحب، بعض لوگ یہ بھی بہت اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ہر سال جو ہے قربانی کے لیے اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اس مد میں لگا دیتے ہیں، اگر وہی پیسہ جمع ہو جائے تو ملک کا قرضہ اتر جائے، تو ان لوگوں کو کیا ہمیں جواب دینا چاہیے کہ وہ اس پیسے کو سمجھتے ہیں کہ جی قربانی میں شاید وہ ضائع جا رہا ہے تو ملک کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آئی یا پھر اندر کوئی بیماری ہے، واہ، تیسری کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قربانی سال میں 1 دفعہ لوگ دیتے ہیں، بالکل، لیکن آپ تو روز پیسے ضائع کرتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کے اندر کرپشن میں پیسہ ضائع ہوتا ہے اور وہ بھی عوام کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اگر اس کو بچا لیا جائے تو 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ آپ اپنے قرضے اتار سکتے ہیں۔
یہ جو آپ شادی بیاہ میں ایک ایک بچی کا سوٹ 10-10 لاکھ میں بنا دیتے ہیں، اگر اس کو آپ روک کر 10,000 کا سوٹ بنا لیں تو اس سے تو آپ ملک کا ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ قرضہ اتار سکتے ہیں۔ یہ جو مختلف قسم کے اس طرح کے اسراف ہیں، بے ایمانیاں ہیں جس میں آپ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایجوکیشن کو کاروبار بنا دیا ہے بجائے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے۔ اگر وہی پیسہ ایک بچے کی تعلیم پر، تعلیم کے نام پر سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے، اصل تعلیم نہیں ہے مسئلہ سٹیٹس کو ہے، اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایک باپ اپنے بچے پر ہر مہینے 50 سے 60 ہزار روپے صرف اور صرف اس کی فیس کی مد میں اعلیٰ ترین اس برینڈ کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پیسہ ضائع کرنا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ آپ اس کو تعلیم کے کسی ادارے میں ڈال دیں تو آپ کا وہ پیسہ بچ جائے گا، وہ ملک کے قرضے کی ادائیگی میں آپ لگا دیں۔ اس طرح کی آپ کو سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی جہاں پر آپ پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہوتا۔ جبکہ قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، قربانی میں نہ صرف یہ کہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہے، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور سنت نبوی اور سنت انبیاء ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ قربانی کرتے ہیں تو اس گوشت کا ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ایک حصہ آپ ان غریبوں کو دیتے ہیں جن کو سال بھر میں گوشت نہیں ملتا، تو آپ نے ضائع تو نہیں کیا، ان غریبوں کی مدد کیا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہے، ان کو اپنی سطح پہ لانے کے لیے آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، تو آپ نے پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ پھر اس کے ساتھ خود اسی قربانی کے نتیجے میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے کھال کی الگ سے، ہڈیوں کی الگ سے، گوشت کی الگ سے، قصائیوں کی الگ سے، اس کو پالنے والوں کی الگ سے، گھاس لانے والوں کی الگ سے، ایک پورا بزنس چین ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تو وہ کیسے آپ نے پیسہ ضائع کیا؟ یہ تو آپ کے معاشرے کو زندہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ علامہ صاحب حج کی طرف آتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حج کے حوالے سے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا گیٹ اوپن کر دیا کہ ہم نے لوگوں کے لیے حج کو رکھ دیا، بس جس کے پاس استطاعت ہو وہ آ کر حج کر لے، یعنی گیٹ اوپن ہے، جس کے پاس استطاعت ہو وہ آ کر حج کر لے۔ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حج پہ جا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے بلاوا آیا، میرے نصیب میں تھا۔ اللہ نے کرائٹیریا بتایا کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہو تو وہ آ کر حج کرے۔ مثال کے طور پر آپ علامہ سے مجھے کہتے ہیں کہ بخاری صاحب میں حج پر جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا لیا، یہ تو میرے نصیب میں تھا، تو میں کہوں گا سر میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے، میرے پاس بھی 15-20 لاکھ روپے، میرے پاس بھی استطاعت ہے، میرے پاس بھی دولت ہے، میرے پاس صحت بھی ہے، تو میں نہیں جا رہا، آپ جا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بلاوے کا تو ذکر نہیں کیا، نصیب کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، بس جس کے پاس ہو وہ آ جائے۔ تو اب یہ فرق تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ بیسیکلی توفیق کی بات ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں استطاعت کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک شرعی حکم ہے، یعنی جن کے پاس ہے وہ آئیں، ان پر فرض ہے، چونکہ صرف پیسے کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، پیسے کے ہونے کے ساتھ ساتھ باقی اس کی شرائط بھی پوری ہونی چاہیے، صحت کے حوالے سے بھی، رستے کے حوالے سے بھی، جان کے محفوظ ہونے کے حوالے سے بھی، پیچھے خاندان کے محفوظ ہونے کے حوالے، اور بہت ساری اس کی شرائط ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ خود یہ حج چونکہ ایک مشکل عبادت ہے، اس مشکل عبادت کے مختلف مراحل سے انسان کو من حیث عبد اللہ گزارنا چاہتا ہے تاکہ وہ زندگی کی تلخیوں کو جب دیکھے تو دوسرے انسانوں کی زندگی کی تلخیوں کا ادراک کر سکے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں جو شخص جائے گا اگر اس فرض کی ادائیگی کے لیے جائے گا تو اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر عشق اور محبت کی وجہ سے جائے گا تو وہ پھر ایک حج پر اکتفا نہیں کرے گا، جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے، ایک ہے فرض کی ادائیگی، خود اس ادائیگی کی طاقت کون دیتا ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ دیتا ہے۔ یہ طاقت جو ہے جسمانی ہے، توفیق معنوی اور روحانی ہے، وہ توفیق اور سعادت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ انسان جب حج پہ جاتا ہے، حج کے بعد جب وہ واپس آتا ہے، اگر اس کی زندگی حج پر جانے سے پہلے اور حج سے واپس آنے کے بعد اگر بالکل بدل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج
کے جو بنیادی فلسفے ہیں، مقاصد ہیں، پورا ہوتا ہے۔ اہداف ہیں، وہ پورے ہوئے۔ صحیح۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے شرعی فریضہ تو ادا کیا ہے، لیکن اس حج نے آپ کے اندر کے انسان کو نہیں بدلا، جبکہ حج کا مطلب اندر کے انسان کا بدلنا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، حج کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف اور کچھ خاص مناسک کا نام ہے۔ یہ مناسک مختلف شکلوں میں مشرکین قریش بھی کرتے تھے۔ اگر مشرکین قریش بھی اسی کعبے کے گرد گھوم کر بتوں کی پرستش کرتے ہوئے اپنی ایک تسکین کا رستہ تلاش کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حق پر تھے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ درست تھے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کے حوالے سے۔ وہ چیز درست ہے جو اللہ کی مشیت کے مطابق بھی ہو اور اس کی اصل روح کے مطابق بھی ہو، اس عبادت کی روح کے مطابق۔ لہٰذا اس وقت بھی کیا مکہ کے اندر شرابی لوگ نہیں رہتے؟ بالکل۔ مدینہ کے اندر بد کردار لوگ نہیں رہتے؟ ان مقامات تک پہنچنا اہم نہیں ہے، ان مقامات کی تاثیر کو اپنے اندر زندہ کرنا اہم ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص چاہے کراچی اور اسلام آباد سے جا رہا ہو یا ریاض سے جا رہا ہو یا خود مکہ کے اندر سے جا رہا ہو، مدینہ سے جا رہا ہو، اگر اس کی روح نے یہ سفر کیا ہے، روح کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر روح میں ایک تغیر اور تبدیلی آئی ہے، اس سفر کی وجہ سے اس کی معنویت، اس کے روح کی کیفیات، اس کے اندر کی نورانیت، لذت عبادت، اللہ کا قرب، حرام سے محفوظ ہونا اور واجبات اور فرائض پر عمل کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، اگر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر تو یہ توفیق ہے، یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا بھی مقبول حج کا ثواب ہے۔ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھ لینا بھی مقبول حج کا درجہ رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو فرمایا کہ 100 مرتبہ حج کا ثواب ہوگا۔ ایسا ہی۔ تو اب یہ جو سفر کر کے جانا ہے اور گھر میں والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، تو یہ سوال تو ایکویلنٹ ہے ثواب جو اس کا ملے گا، تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہ درجہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اگر ایک شخص اپنی زندگی کے ہر سال میں حج پر جائے لیکن والدین کی اطاعت نہ کرے، والدین کی دلجوئی نہ کرے، والدین سے محبت نہ کرے، والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہ کرے، والدین کی طرف سے جو فرائض ہیں والدین کے حوالے سے وہ ادا نہ کرے، تو اس حج نے اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر ایک فرد صرف اپنے ایک فریضہ حج کی ادائیگی میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد نہیں جا سکا، لیکن اگر وہ اپنے والد اور اپنی والدہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، احترام کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اس حج کی نسبت زیادہ قبول ہے، وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ حج فرض ہے، فرض کی ادائیگی کے حوالے سے وہ لازم ہے، لیکن اگر ثواب کو آپ نے تولنا ہو تو اس ثواب کو تولنے کا تعلق پھر وہی بات ہے، مادیت سے نہیں ہے، معنویت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے اور ماں، بیٹے اور باپ کے درمیان رشتے میں احترام اور تقدس کی کیفیت عزیز ہے، لہٰذا وہ جو حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے اگر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، ایسے ہی نہیں، محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو ایک نہیں 100 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ مقدار بتائی گئی ہے، تاثیر اللہ کے، ہاں تاثیر تو ظاہر ہے اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ ہے انسان اپنے اندر اپنے والدین کے لیے محبت اور عقیدت کی کیفیت پیدا کر سکے۔ آج کے دور میں جو مشکل ہے ہماری وہ یہ ہے کہ غریب گھر سے جب بچہ پل کر کسی خاص سٹیج تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد افسر بنتا ہے، کاروباری بنتا ہے، کوئی معاشرتی ایک سٹیٹس کا حامل ہو جاتا ہے، اب اگر اس کا باپ اپنے اسی کسان اور پرانے لباس میں آئے نا تو دوسروں کے سامنے وہ تعارف کراتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے، ڈر محسوس، یار لوگ کیا کہیں گے، اچھا اس کا باپ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اپنے باپ یا ماں کو کچھ نہ سمجھنا، خود یہ کیفیت بعض اوقات انسان کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے،
بعض اوقات اظہار نہیں ہوتا، اندر وہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے والدین کے ہاتھ چومتے ہوئے بچہ جھجک محسوس کرتا ہے. یہ جو اس کے اندر ایک جھجک ہے، میں کچھ ہوں کا نتیجہ ہے یہ. صحیح. اس چیز کو، اس میں کو اللہ توڑنا چاہتا ہے. وہاں پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں جس کو اس نے والدین کا درجہ دیا ہے ان کے سامنے بچہ خاضع ہو، خاشع ہو، اور ان کی رضا میں اپنے آپ کو گم رکھے جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. اس لیے والدین کی عقیدت، والدین سے محبت، والدین کا احترام اور والدین کی طرف اس محبت بھری نگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کے سنگین ترین اور سخت ترین عمل اور عبادت پر فوقیت دی ہے. یہ انسان کے اندر کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. یہ عمل، یہ جو والدین سے خصوصی طور پر انسان کا رویہ ہے، یہ رویہ اس کے اندر کی دنیا کی تبدیلی کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ محبت بھری نگاہ ڈال نہیں سکتا. بالکل صحیح. دیکھ تو وہ دشمن کو بھی رہا ہے، دوست کو بھی رہا ہے، والدین کو بھی رہا ہے، اور بیوی اور بچوں کو بھی رہا. بچوں سے اس کی نگاہ اور طرح کی ہوتی ہے، والدین سے اور طرح کی ہوتی ہے. لیکن اللہ نے جو شرط رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرط رکھی ہے کہ محبت کے ساتھ، صحیح، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے لیے انسان کو اپنے اندر کے اس خود خواہی، خود پرستی اور خود محوری سے لڑنا پڑتا ہے. یہ جو لڑائی ہے، اس میں جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس لیے حج کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت کو واضح کیا گیا ہے. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، اپنے آپ سے جنگ ہے. یہ جو اپنے آپ سے جنگ ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے نا، باہر کی کیفیت تو نہیں ہے، بدن کی کیفیت نہیں ہے، یہ روح کی کیفیت ہے. حج کا بھی جو اثر ہے وہ بدن پر نہیں ہے، وہ روح پر ہے. چاہے بدن 1000 چکر لگائے، روح وہی رہے، تو اس کا مطلب ہے روح کو کوئی اس سے حاصل حصول نہیں ہے، اس چکر سے، اس طواف سے. اس لیے وہاں پر بھی جو اصل ہدف ہے وہ روح کی پاکیزگی اور بالیدگی ہے. بالکل صحیح. بلکہ سورہ اخلاص کے حوالے سے آتا ہے کہ 3 بار اگر آپ نے پڑھ لی تو وہ ایک قرآن پاک مکمل جتنا ثواب ہے. تو آپ کو یہ کہہ کہ میں 3 بار سورہ اخلاص ہی پڑھ لوں اور قرآن کو میں چھوڑ دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. علامہ صاحب، ملحدین کا ایک اور اعتراض اکثر سامنے آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ حج کے موقع پر جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو اب وہ شیطان تو نظر نہیں آتا، کیونکہ بعض آج کل ہم دیکھتے ہیں اس ماڈرن ایرا کے اندر کہ سائنٹیفکلی اور لاجیکلی ہمیں ملحدین کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اب اس میں کیا لاجک ہے کہ شیطان نظر نہیں آ رہا تو آپ پتھر مار رہے ہیں؟ تو سائنٹیفکلی اور لاجیکلی ذرا یہ بتائیں. زبردست. میں اپریشیٹ کروں گا آپ کے سوالات، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. دیکھیے، عبادات میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا محتاج نہیں ہے. آپ کی عبادتوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ جب آپ کو اور مجھے عبادات کا حکم دیتا ہے تو اس حکم کے پیچھے ایک فلسفہ اور حکمت ہے. وہ حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ میری عقل کے دروازے کھل جائیں اور میں سوچوں، میری سوچ کے دروازے محدود نہ ہوں، وسیع ہوں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے تمام ارکان کے پیچھے ایک فلسفہ موجود ہے. بے شک. نماز کا جب آپ آغاز کرتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھ کر، تو یہ جو آپ کان کے قریب دونوں ہاتھ یوں کر کے لے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. تمام چیزوں کی حکمتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں. صحیح. آپ آ رہے ہیں حج کی طرف. حج ایک سمبولک عبادت ہے. جہاں پر ایک بدنی مشقت ہے، وہاں پر نظریاتی طور پر ایک سمبولک عبادت ہے. حج کا مطلب کیا ہے؟ حج مشعر میں، منا میں، مزدلفہ میں، یہ جو آپ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، آپ کپڑا پہنتے ہیں، دو سفید لٹھے کے ٹکڑے، ٹھیک ہے، اور ایسے ٹکڑے جن کو پہن کر آپ کا سطر بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس پورے حج کے دوران آپ نے وہ لباس اتارنا نہیں ہے. صحیح. مرنے والے آدمی کو آپ کیا پہناتے ہیں؟ سیم 2 کپڑے، یہی کپڑے پہناتے ہیں، اتنے ہی پہناتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمبولک عبادت ہے. آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ سفر حج کرتے ہیں، گویا آپ اس سفر حج میں اپنے آپ کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بہت کم عرصے کے بعد انہی 2 کپڑوں میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ٹھیک. جبکہ یہاں پر آپ کعبۃ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ قبر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ سمبولک ہے اس اصل ہدف کے لیے، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، مجھے متوجہ کرنے کے لیے.
اسی طرح سے یہ شیاطین کا مسئلہ ہے جی. چاہے وہ 3 علامتیں ہیں نا، ان علامتوں کا کیا مطلب ہے؟ ایک بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا، 3 شیاطین کی علامتیں ہیں. ان علامتوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب ایک پتھر اٹھا کر کسی کو مار رہے ہوتے ہیں تو اس سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. واہ. آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان بننے کے لیے تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ. صحیح. اللہ کی پہلے اللہ کو قبول نہیں کرتے، پہلے اللہ کے مقابلے میں موجود تمام الہوں کی نفی کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے بعد کہتے ہیں میں اس اللہ کو مانتا ہوں، باقی سارے خداؤں کی میں نفی کرتا ہوں، اس اللہ کو مانتا ہوں. ٹھیک. یہ ان تمام خداؤں سے اپنی بیزاری کا اظہار ہے اور اس حقیقی اللہ کی عبودیت کے اقرار کی علامت ہے. ٹھیک. یہی کیفیت آپ حج کے دوران شیاطین کو پتھر مار کے کرتے ہیں. پتھر کیوں مار رہے ہیں آپ؟ اپنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. بیزاری کیا اس دیوار سے؟ نہیں، یہ سمبولک ہے، سمبولک. یہ علامت ہے. نظر آنا شیطان اس ضروری نہیں ہے. علامت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میں شیطان کی اطاعت نہیں کروں گا، اس سے بیزاری کا اظہار کروں گا، اس سے لڑوں گا، اس کے ورگلانے والے عمل سے دور رہوں گا، اس سے لڑوں گا. جو بھی وہ چاہتا ہے وہ میں نہیں کروں گا، جو وہ نہیں چاہتا وہ میں کروں گا. یعنی وہ کروں گا جو میرے اللہ نے کہا اور وہ نہیں کروں گا جو شیطان کہتا ہے. اب وہاں پر جب آپ پتھر مارتے ہیں تو گویا اپنی نفرت کی انتہا کا اظہار کرتے ہیں. جن کو یہ حکمت سمجھ نہیں آتی وہ بعض اوقات پتھر کی جگہ سلیپر بھی اتار کے مار رہے ہوتے ہیں، جوتے بھی اتار کے مار رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہی عمل ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جبکہ وہ سمبولک ہے. وہ عمل کرو لیکن سمجھو کہ جب تم گھر واپس جاؤ تو اس سفر کے دوران بھی اور گھر میں بھی ہر پل شیطان تمہارے قریب آئے گا، تمہیں ورگلائے گا، راہ حق سے منحرف کرے گا، تمہارے اندر حسد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گا، تمہیں نامحرم کو دیکھنے کے لیے اکسائے گا، تمہاری شہوانی خواہشات کو شعلور کرے گا اور بھڑکائے گا، تمہیں حرام کھانے کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے گا، تمہیں کرپشن کی ترغیب دے گا، تمہیں مہنگا بیچنے کی ترغیب دے گا، تمہیں کم تولنے کی ترغیب دے گا. یہ سارے کے سارے شیاطین ہیں. بالکل. وہاں پر جب تم نے پتھر مارا ہے تو یہاں پر بھی پتھر مارو، لیکن اس کا آغاز وہاں سے کرو کہ تم یہ سمجھو کہ میں پتھر مار کر آیا ہوں، اب یہاں پر اطاعت نہیں کر سکتا. اب مشکل یہ ہے کہ اگر اس بات کو انسان نہ سمجھے تو حج کے بعد کوئی چینجنگ نہیں ہے. میں تو پھر 0 میٹر اب ہو گیا ہوں، تو اب جتنے گناہ چاہوں کروں. یہ جو جتنے گناہ چاہوں کروں والی کیفیت ہے، یہ کیفیت بتاتی ہے کہ اس نے حج کے اس مفہوم کو نہیں سمجھا، خوش فہمی میں مبتلا ہے. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا جو ظہور ہے یہی حج کے ایام میں ہوگا، عمرہ کے ایام میں ہوگا، یا حرم میں جس طرح فرمایا کہ وہ آ کر اعلان کریں گے، یا اس کے لیے کوئی بھی عام ایام جو ہیں وہ مقرر ہیں یا اسی مخصوص؟ دیکھیے، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے. امام مہدی علیہ السلام نبی کریم کے 12ویں فرزند ہیں. جی. تمام روایات میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں یہ موجود ہے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں. وہ ہستی ہیں جو اس زمین پر اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے قیام فرمائیں گے. وہ ہستی ہیں جو جب ظہور فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا. وہ زمین پر نازل ہوں گے اور اس کے بعد انہی حضرت مہدی فرزند رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور پھر ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بن کر ساتھ دیں گے. یعنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ مفاہیم شیعہ اور سنی دونوں کے مشترک مفاہیم، صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جو بات ہے کہ کس دن ان کا ظہور ہوگا تو اور کہاں ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کعبۃ اللہ میں ان کے ظہور کے حوالے سے روایات متواتر ہیں. صحیح ہے، متواتر، تمام مسلمین کے ہاں یہ روایات موجود ہیں. روز ظہور کے حوالے سے جمعے کا دن بتایا جاتا ہے احادیث میں کہ جمعے کے دن ان کا ظہور ہوگا. ٹھیک. یوم متوقع فیہ ظہورک،
یہ وہ دن ہے جس میں آپ کے ظہور کی توقع رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ روایات میں اس دن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تیسرا ہے اب مہینہ، مہینہ کون سا ہوگا یا اس کی تاریخ کون سی ہوگی؟ روایات مختلف ہیں، لیکن بہت ساری روایات یہ کہتی ہیں 10 محرم کے دن ان کا ظہور ہوگا۔ 10 محرم کے دن، حج میں نہیں، 10 محرم کے دن ان کا ظہور ہوگا، لیکن بعض روایات حج کے حوالے سے بھی ہیں۔ اب ان روایات میں اگر اس طرح کا کوئی اختلاف ہے تو یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، اصل یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو زندہ کریں گے، اصل یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ظلم کا خاتمہ کریں گے، اصل یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو مظلوموں کے دل کی آواز بنیں گے، اصل یہ ہے کہ وہ شریعت محمدی کو ایک دفعہ پھر زندہ کریں گے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، آخر میں سوال پوچھنا چاہوں گا فلسفہ قربانی کے حوالے سے۔ میدان منا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی چھری رک جاتی ہے اور میدان کربلا میں وہ چھری چل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا ایسی پوشیدہ حکمت موجود ہے جو آپ ہمارے ناظرین کو پیغام کی صورت میں دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا جاتا ہے اس کو، حج کو، قربانی کو۔ جی، سنت ابراہیمی۔ سنت ابراہیمی، اس سنت ابراہیمی میں ایک نہیں کئی اسرار ہیں۔ ان اسرار میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی آمد کے بعد دین نئے سرے سے انسانی معاشرے میں زندہ ہوا، کعبۃ اللہ کی حیثیت زندہ ہوئی، دین کی نئے سرے سے ترویج شروع ہوئی۔ اب اس کے لیے مختلف مراحل تھے۔ حضرت ابراہیم سے قربانی مانگی گئی اور حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کر دی اپنی طرف سے، یعنی انہوں نے دریغ نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے قربانی پیش کر دی۔ اس انوائرمنٹ میں اتنی قربانی کافی تھی جس کے پیچھے پاکیزہ ترین نیتیں کار فرما تھیں حضرت ابراہیم جی، وہ قربانی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے کون سی چیز قربان کی؟ اپنا اسماعیل، ٹھیک، ایسے ہی۔ ایک تو اس میں بریکٹس میں عرض کروں گا، وہ امام حسین کی طرف بعد میں جاتے ہیں کہ قربانی کا مطلب اپنے اسماعیل کو قربان کرنا ہے، بھیڑ کو نہیں، ٹھیک، بھیڑ سمبولک ہے۔ اپنے اسماعیل کا مطلب کیا ہے؟ جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے، چاہے وہ اس کا نفس ہو، اس کی خواہشات ہو، اس کی دولت ہو، اس کی آل و اولاد ہو، دین کو جب ضرورت ہو، اللہ کو جب ضرورت ہو، تو انسان ان تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا اسماعیل کوئی اور ہو، میری زندگی کا اسماعیل کوئی اور ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنے اسماعیل کو قربان کرو۔ بھیڑ سمبولک علامت ہے اس کی۔ اب جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو ایک ایسا دور جب نماز پڑھی جاتی ہے لیکن شراب پی کر، ٹھیک، روزہ رکھا جاتا ہے بے گناہوں کو قتل کر کے، مسجدیں آباد ہیں لیکن اللہ کے منہیات اور نہیں کی ہوئی، منع کی ہوئی تمام چیزوں کو زندہ کر دیا گیا اور ہر چیز جائز ہے معاشرے کے اندر۔ اب ایک ایسے موقع پر ایک ایسا حکمران تخت پر بیٹھا ہوا ہے جس کے کرتوت ابلیسی ہیں، لیکن اس پر جو لباس ہے وہ خلافت کا ہے۔ مشکل یہ ہوئی ہے نا۔ اب لوگوں تک کیا میسج پہنچتا ہے؟ لوگوں تک یہ میسج پہنچتا ہے کہ یہ مسند جو ہے خلیفۃ الرسول کی مسند ہے۔ جب مسند وہ ہے تو اس مسند پر بیٹھا ہوا انسان خلیفۃ الرسول ہے۔ اب اس کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر بعد میں آنے والے ادوار میں یزید کے کیے ہوئے تمام اعمال دین کا حصہ کہلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو تاریخ کی سب سے بڑی قربانی دی، اس قربانی کے نتیجے میں یہ ثابت کیا اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ یزید الگ ہے، خلافت الگ ہے۔ یزید خلافت پر قابض ضرور ہے لیکن اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کا عمل اسلام کا عمل نہیں ہے، اسلام کا عمل وہ ہے جو فرزند رسول انجام دے رہے ہیں۔
لہٰذا اس قربانی کے نتیجے میں نئے سرے سے دین کی اس فکر کو جس کی بنیاد بدر میں پڑی، جس کی بنیاد احد میں پڑی، جس کی بنیاد خندق میں پڑی، خیبر میں پڑی، اس بنیاد کو امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کے ذریعے سے دوبارہ سے زندہ کر دیا. لہٰذا آج آپ دیکھیں نتیجہ قربانی ہی کی وجہ سے قربانی ہے. قربانی ہی نے تو نئے سرے سے لوگوں کے اندر اس شعور کو جنم دیا. امام حسین اگر یہ قربانی نہ دیتے تو لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا ممکن نہیں تھا. اس قربانی کی عظمت نے انسانوں کے اندر ایک ولولہ اور آگ پیدا کر دی. اس لیے ہمارے یہاں احادیث موجود ہیں، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین علیہ السلام نے اہل ایمان کے دلوں میں ایک ایسی آگ پیدا کر دیا ہے، ظلم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، استکبار کے خلاف، طاغوت کے خلاف، کہ تا قیامت یہ آگ بجھ نہیں سکتی. اس کی وجہ اس قربانی کی عظمت ہے جس کی بنیاد امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں رکھی. اس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا، تکمیل امام حسین علیہ السلام نے اپنے کنبے کے ساتھ کر. کیا بات ہے، بہت خوب علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. جی خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور ان تمام جو حاصل گفتگو تھی وہ اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا، چاہے وہ حج کی صورت میں، منا کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، کنکریاں مارنے کی صورت میں ہو، کرتے کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس تمام سنت کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے وہ ہمیشہ رائج رہیں گی. کیونکہ نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.